السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے۔ ہم بھی آپ سب کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ میں ہوں شزا، تہجد میریکل کی ہیڈ۔ آج کی جو ہماری میریکل اسٹوری ہے وہ کاسٹ کے ایشو سے ریلیٹڈ ہے۔ لڑکے کی فیملی پٹھان تھی اور لڑکی کی جو فیملی تھی وہ راجپوت فیملی تھی، اور دونوں کو ہی فیملی کی طرف سے بہت زیادہ پریشر تھا۔ اسپیشلی لڑکے کی جو فیملی تھی، ان کی فیملی میں آؤٹ آف کاسٹ بالکل شادی نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی میریکل کیا اور کس طرح سے ان کی پرابلم سالو کی۔ جب آپ یہ میریکل اسٹوری سنیں گے تو پھر آپ کو ضرور موٹیویشن ملے گی، تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو بھی ان کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ملے۔ تو چلتے ہیں ان کی میریکل اسٹوری کی طرف۔ سلام علینا آپی، امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گی۔ سب سے پہلے تو مجھے آپ کو بہت زیادہ تھینک یو بولنا ہے۔ آپ اتنی اچھی اور اتنی موٹیویشنل ویڈیوز بناتی ہیں کہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر ہی ہماری آدھی سے زیادہ ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ میں جب بھی ڈی موٹیویٹ ہوتی تھی میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی تھی، اور میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ میں کافی ٹائم سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی اور میں چاہتی تھی کہ میں اپنے پرابلم کے لیے آپ سے کانٹیکٹ کروں، لیکن میں چاہتی تھی کہ جب بھی میں آپ سے کانٹیکٹ کروں میں آپ کے سٹونز والے وظائف کروں، کیونکہ مجھے آپ کے سٹونز بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے ایک عجیب سی اٹریکشن فیل ہوتی تھی آپ کے سٹونز کو دیکھ کے۔ تو اسی لیے میں سب سے پہلے تو اپنے لیے سٹون لینا چاہتی تھی، اور اس کے لیے میں اماؤنٹ جمع کر رہی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ جب میرا آپ سے کانٹیکٹ ہو تو میں سٹون کے ساتھ ہی وظیفہ کروں۔ ابھی میرا ایشو یہ تھا کہ میں جنہیں پسند کرتی ہوں ان کی فیملی پٹھان ہے اور میں راجپوت فیملی سے ہوں، اور ہم دونوں کی ہی فیملیز میں آؤٹ آف کاسٹ شادی نہیں کرتے۔ اسپیشلی ان کی فیملی میں بہت زیادہ پرابلمس تھی، اور ان کا رشتہ بھی طے ہو چکا تھا۔ بچپن میں ان کی ایک کزن سے ان کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ ہم دونوں یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، وہیں پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور ہم دونوں سب سے پہلے تو فرینڈس بنے تھے۔ اس کے بعد ہماری اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ ہمیں خود نہیں پتہ چلا کہ کب ہم ایک دوسرے کو اتنا زیادہ پسند کرنے لگے۔ یونیورسٹی میں ہمارا ٹائم بہت اچھا گزرا، وہ ہمارے گولڈن ڈیز تھے، کیونکہ ہم دونوں کو بہت زیادہ ٹائم ملتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ اسپینڈ کرنے کے لیے۔ یونیورسٹی کے بعد ہم دونوں اپنی جاب میں بزی ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کے لیے ضرور ٹائم نکالتے تھے۔ جب انہوں نے فرسٹ ٹائم مجھ سے اپنی فیلنگس شیئر کی تھی تو تبھی انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ ان کا رشتہ بچپن میں ہی ان کی کزن سے ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ میرے لیے ضرور ایفرٹ کریں گے اور اپنی فیملی میں میرے لیے سٹینڈ لیں گے۔ میں ان کی اس بات پہ خوش ضرور ہوتی تھی، لیکن کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان کے خاندان میں آؤٹ آف کاسٹ شادی نہیں کرتے اور پھر ان کا رشتہ بھی ہو چکا ہے، تو میں اس چیز سے بہت زیادہ ڈرتی تھی کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ لیکن میں ہمیشہ اس چیز پہ یقین رکھتی تھی کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے سچی نیت سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بناتے ہیں۔ ہم دونوں نے جب اپنی فیملیز میں بات کی تو ہم دونوں کی ہی فیملیز میں بہت زیادہ پرابلمس ہو گئیں، اسپیشلی ان کی فیملی میں بہت زیادہ ایشوز بن گئے، اور اس لڑکی کے گھر والوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ لڑکا یہ رشتہ ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ جب انہوں نے مجھ سے اپنی فیلنگس شیئر بھی نہیں کی تھی، میں جب سے آپ کا چینل دیکھتی ہوں، کیونکہ میں تہجد ویسے بھی پڑھتی تھی اور تہجد کے بارے میں اکثر سرچ کرتی رہتی تھی، اور ایسے ہی تہجد کے بارے میں سرچ کرتے ہوئے میں نے آپ کا چینل دیکھا تھا، اور جب سے میں آپ کو فالو کر رہی ہوں۔ جب انہوں نے اپنی فیملی میں بات کی اور میں نے اپنی فیملی میں بات کی اور ہم دونوں کی ہی فیملی کی طرف سے اتنا زیادہ پرابلمز آنے لگی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے کانٹیکٹ کروں، کیونکہ ہم دونوں ہی ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ چکے تھے، لیکن ہماری فیملی میں کوئی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا۔ انفیکٹ ان کی فیملی میں سب نے ان کی شادی جلدی کرنے کا پریشر ڈالنا شروع کر دیا تھا۔
جب میں نے فرسٹ ٹائم آپ سے کانٹیکٹ کیا تو میں بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ ان کی فیملی میں ان کی شادی کی باتیں ہونے لگی تھیں اور وہ بالکل بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد ان کا اس لڑکی سے رشتہ ختم ہو جائے۔ تو جب میں نے فرسٹ ٹائم آپ سے کانٹیکٹ کیا تو سب سے پہلے میں نے اسی مقصد کے لیے وظیفہ لیا تھا کہ اس لڑکی سے ان کا رشتہ ختم ہو جائے، کیونکہ وہ خود بھی یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ اور آپ ہی الحمدللہ میرے وظیفے کے ڈیز کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی اس لڑکی کے گھر والوں نے خود ہی رشتے سے انکار کر دیا، اور انکار کا ریزن تو ان کی فیملی نے نہیں بتایا، لیکن بعد میں کچھ ٹائم کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اس لڑکی کے لیے ایک بہت ویل آف فیملی سے رشتہ آیا تھا، جبکہ وہ لوگ بھی آؤٹ آف کاسٹ ہی تھے، لیکن کیونکہ وہ ان کی فیملی سے کافی زیادہ رچ تھے تو اسی لیے ان لوگوں نے اس رشتے سے انکار نہیں کیا، اور جن کو میں پسند کرتی تھی ان کے رشتے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جنہیں میں پسند کرتی تھی انہوں نے دوبارہ اپنی فیملی سے بات کی، لیکن اس بار بھی ان کی فیملی نے انکار ہی کیا، لیکن پہلے کی طرح سے ریئیکٹ نہیں کیا جیسے پہلے وہ جب بھی میرے بارے میں بات کرتے تھے تو ان کی فیملی بہت بری طرح ریئیکٹ کرتی تھی۔ اس بار انہوں نے اتنی بری طرح سے ریئیکٹ نہیں کیا۔ میں نے آپ سے اگین کانٹیکٹ کیا اور آپ کو بتایا کہ ان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، اور میں چاہتی تھی کہ ہماری دونوں کی فیملیز کا دل نرم ہو جائے اور وہ اس رشتے کے بارے میں ایٹ لیسٹ سوچنا اسٹارٹ کریں۔ اسی لیے جب میں نے آپ سے یہ چیز ڈسکس کی تو آپ نے مجھے نفل نماز کا وظیفہ دیا، اور اس کے ساتھ آپ نے مجھے نورانی نقش بھی بنا کے دیا۔ مجھے آپ کے فرسٹ وظیفے سے ماشاءاللہ سے بہت اچھے رزلٹ ملے تھے، اس لیے میں نے آپ کا سیکنڈ وظیفہ بھی بہت یقین کے ساتھ اسٹارٹ کیا۔ مجھے نفل نماز کا وظیفہ کرتے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے، نورانی نقش بھی میں نے ویسے ہی یوز کیا جیسے آپ نے مجھے بتایا تھا۔ تو مجھے یہ کرتے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میری مدر نے مجھ سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ لڑکا تمہارے لیے سیریس ہے، ابھی بھی تم سے رشتہ کرنا چاہتا ہے، تو تم اس کو بولو کہ رشتہ لے کر آئے، باقی میں سنبھال لوں گی۔ اور مجھے اپنی مدر سے یہ چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی، میں بالکل بھی اس بات کے لیے پریپیئر نہیں تھی، اور نہ مجھے یہ اس چیز کا اندازہ تھا کہ اتنی جلدی مجھے اس کے رزلٹ ملیں گے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور مجھے اس کے بہت اچھے رزلٹ ملے، اور ساتھ ہی ان کی فیملی میں بھی اب کچھ لوگ ہمارے رشتے کے لیے راضی تھے، لیکن ان کے پیرنٹس ابھی بھی یہی بات کہتے تھے کہ اگر ایک جگہ سے رشتہ ختم ہو گیا تو ہم دوسری جگہ رشتہ کر دیں گے، لیکن رشتہ ہم خاندان میں ہی کریں گے۔ میری فیملی میں جب میری مدر راضی ہوئی تو میں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد بس ان کی فیملی رشتہ لے کر آ جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ پھر سے میری ماما کا مائنڈ چینج ہو اور پھر سے میرے لیے پرابلمس بن جائیں، کیونکہ میری فیملی میں صرف ایک وہی تھی جو میری سپورٹ میں کھڑی ہوئی تھی۔ میرے پاس دم اسٹون کی اماؤنٹ ارینج ہو چکی تھی، تو اسی لیے میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ مجھے دم اسٹون کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے، تو آپ نے مجھے دم اسٹون کے ساتھ وظیفہ سجیسٹ کیا، اور ابھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے دم اسٹون کے ساتھ جو وظائف ہیں وہ بہت پاورفل ہوتے ہیں، اور مجھے ویسے ہی آپ کے دم اسٹون اسٹارٹنگ سے بہت زیادہ پسند تھے۔ میں اسی لیے چاہتی تھی کہ جلد سے جلد میں دم اسٹون کے ساتھ وظیفہ اسٹارٹ کروں، اور جب میں نے آپ سے دم اسٹون لیا اور پہلی بار جب میں نے آپ کا دیا ہوا دم اسٹون پہنا تو اتنی زیادہ مجھے پازیٹیو فیلنگ تھی، اور ایک عجیب سا سکون مجھے محسوس ہوا، ایک ایسا لگتا تھا جیسے ہر ٹائم میں کسی پروٹیکشن میں ہوں، ایسا مجھے پہلے کبھی فیل نہیں ہوا، لیکن جب سے میں نے آپ کا دم اسٹون پہنا تھا مجھے یہ چیز بہت زیادہ فیل ہوتی تھی۔ ابھی جب میں نے دم اسٹون کے ساتھ وظیفہ اسٹارٹ کیا تو پہلے دن سے ہی مجھے ایسی فیلنگ آنے لگی جیسے مجھے اس وظیفے سے انشاءاللہ ضرور رزلٹ ملیں گے اور میرا مقصد اللہ پاک ضرور پورا کریں گے۔ حالانکہ اس وقت مجھے کچھ بھی حالات ٹھیک نہیں نظر آ رہے تھے، انفیکٹ حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ ان کی فیملی 2-3 جگہ پہ ان کا رشتہ دیکھ چکی تھی۔ ایک جگہ پہ جب ان کی فیملی ان کے رشتے کی بات بھی کرنے گئی تو وہاں پہ ان لوگوں نے
یہ پوچھا کہ پہلا رشتہ جو بچپن سے طے کیا تھا وہ ختم کیوں ہوا، اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ رشتہ لڑکی والوں نے ختم کیا تھا تو کیونکہ خاندان کے لوگ تھے، ایک دوسرے سے کانٹیکٹ سب کا ہی ہوتا ہے، انہوں نے جب لڑکی والوں سے پوچھا تو لڑکی والوں نے اپنا ریزن تو نہیں بتایا، بس یہ بتایا کہ لڑکا صحیح نہیں ہے، اور انہوں نے یہ چیز نہیں بتائی کہ رشتہ انہوں نے کسی اور جگہ، اچھی جگہ، پیسے والی جگہ رشتہ کرنے کے لیے رشتہ ان کا ختم کیا تھا۔ انہوں نے صرف یہی شو کیا کہ لڑکے میں اچھی عادتیں نہیں ہیں، لڑکا اچھے کریکٹر کا نہیں ہے۔ یہ بات 2-3 جگہ پہ جب ان کا رشتہ لے کر گئے تو ہر جگہ پہ ان لوگوں نے یہی باتیں کی، ان کے خاندان میں ان کا نام خراب کرنے لگے، ان کی فیملی کا نام خراب کرنے لگے۔ اس کی وجہ سے ان کی جو اپنی فیملی ہے، ان کے اپنے پیرنٹس ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے تھے اس چیز کو لے کر۔ جہاں بھی رشتے کی بات کرنے جاتے تھے ان کے جانے سے پہلے یہ ساری باتیں ان لوگوں تک پہلے ہی پہنچ چکی ہوتی تھی، اور ان کی فیملی اس بات کی وجہ سے کافی زیادہ ڈسہارٹ تھی۔ جب ہر جگہ سے اسی طرح کی باتیں ہونے لگیں تو ان کی مدر نے ان کے لیے رشتے دیکھنا ہی چھوڑ دیے، اور اسی دوران انہوں نے دوبارہ سے اپنی بہن سے بات کی اور انہیں سمجھایا کہ جب لڑکی کی فیملی پیسوں کے لیے آؤٹ آف کاسٹ شادی کر سکتی ہے تو آپ لوگ میری پسند کا خیال کرتے ہوئے آؤٹ آف کاسٹ شادی کیوں نہیں کر سکتے۔ یہ بات ان کی بہن کو تو سمجھ آئی اور وہ اس چیز کے لیے راضی بھی تھی، لیکن اصل مسئلہ ان کی فیملی کا تھا۔ لیکن جب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے انہیں کہا کہ میں وظیفہ کر رہی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کی فیملی کا دل ضرور نرم کریں گے، اور آپ کی مدر بھی انشاءاللہ ضرور مان جائیں گی۔ اس بار آپ اپنی بہن سے بولیں کہ وہ آپ کی مدر سے ضرور بات کریں۔ انہوں نے اپنی باجی سے دوبارہ بات کی۔ پہلے تو ان کی باجی ڈر رہی تھیں اپنی فیملی سے دوبارہ اس بارے میں بات کرتے ہوئے، لیکن جب ان کی باجی کو یہ پتہ چلا کہ اس لڑکی کا رشتہ وہاں ہو گیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ان کے رشتے سے انکار کیا تھا، اور اس لڑکی کی شادی بھی وہ لوگ جلدی کرنا چاہتے ہیں، تو اس بات پہ انہوں نے اپنی مدر سے دوبارہ سے بات کی اور انہیں سمجھایا کہ وہ ہمارے بھائی کو بدنام بھی کر رہے ہیں اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اپنی مرضی سے انہوں نے طے کر دیا ہے، تو ہم اپنے بھائی کا رشتہ ان کی خوشی کی خاطر آؤٹ آف کاسٹ کیوں نہیں کر سکتے۔ ان کی بہن نے کافی سمجھایا تو ان کی مدر راضی ہو گئی، کیونکہ وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ خاندان میں کوئی بھی ان کے بیٹے کے لیے رشتہ دینے کے لیے راضی نہیں تھا، اور جب بھی کئی رشتے کی بات کرتے تھے تو اور الٹی سیدھی باتیں سٹارٹ ہو جاتی تھی، اسی لیے وہ بھی راضی ہو گئی ہمارے لیے رشتہ لانے کے لیے۔ لیکن ان کی مدر کو بھی اسی بات کا ڈر تھا کہ جو ان کے فادر ہیں وہ نہیں مانیں گے، تو سب نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو ان کے بڑے بہنوئی ہیں وہ ان کی فادر سے ہمارے بارے میں بات کریں گے اور انہیں کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کے فادر ان کے بڑے بہنوئی کی بات کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں۔ ان کے بڑے بہنوئی نے جب ان کے فادر سے بات کی تو پہلے تو ان کے فادر نے انکار کر دیا، لیکن جب ان کے بہنوئی نے انہیں سمجھایا کہ خاندان میں کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ آپ کے بیٹے کے بارے میں اور آپ کے بارے میں کیا باتیں کہہ رہے ہیں، تو اس سب کو دیکھتے ہوئے ان کے فادر بھی راضی ہو گئے، اور انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ لڑکی والوں نے ان کے بیٹے کا نام اتنا خراب کر دیا ہے کہ خاندان میں کوئی اور ان کو رشتہ نہیں دے گا، اور ان کی بہنوئی نے ان کو سمجھایا کہ ایک بار ان کی فیملی سے مل لیتے ہیں، اگر آپ کو سمجھ آئے گا تو ہم رشتہ کر دیں گے، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا تو میں آپ کو اس چیز کے لیے فورس نہیں کروں گا۔ جب وہ لوگ فرسٹ ٹائم ہمارے گھر آئے تو میں بہت زیادہ نروس تھی اور بس یہی دعا کر رہی تھی کہ سب کچھ نارمل رہے اور کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ آئے، کیونکہ بہت مشکلوں سے، بہت دعاؤں کے بعد اور بہت ٹائم کی میری محنت کے بعد یہ دن آیا تھا کہ وہ لوگ ہمارے گھر رشتہ لے کر آ رہے تھے۔ جب وہ لوگ ہمارے گھر آئے تو الحمدللہ بہت اچھے ماحول میں بات ہوئی، میری فیملی کے دل میں جو بھی ڈاؤٹ تھے، جو ڈر تھے، الحمدللہ وہ بھی کلیئر ہوئے، اور ان کی فیملی کو جو ڈر تھا میرے حوالے سے اور میری فیملی کے حوالے سے، وہ بھی الحمدللہ کلیئر ہو گیا۔ اسپیشلی ان کی بہن کو اور ان کی مدر کو میں بہت زیادہ پسند آئی۔ ابھی الحمدللہ سب کچھ بہت اچھے سے ہوا،
میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سب کچھ اتنی آسانی سے اور اتنے اچھے طریقے سے ہوگا۔ واقعی یہ سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت ہے، آپ کے وظیفے کی برکت ہے۔ میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، اور میں شزا سسٹر کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس پورے ٹائم میں ان سے کانٹیکٹ میں رہی، اور انہوں نے بھی مجھے بہت اچھے سے گائیڈ کیا۔ مجھے کبھی بھی کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا تھا یا کوئی بھی مجھے چیز سمجھ نہیں آتی تھی، میں ان سے پوچھتی تھی تو وہ مجھے ہمیشہ ہی گائیڈ کرتی تھی، رپلائی کرتی تھی۔ میں آپ کا اور شزا آپی کا دونوں کا ہی بہت بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا اچھا گائیڈ کیا، اتنا زیادہ موٹیویٹ کیا کہ میں کبھی ٹینشن میں بھی آ جاتی تھی اور سوچتی تھی کہ میں وظیفہ کرنا چھوڑ دوں، لیکن آپ لوگوں کی موٹیویشن سے میں ہمیشہ اپنا وظیفہ کنٹینیو رکھتی تھی، اور کبھی بھی میں نے اپنے وظیفے میں الحمدللہ گیپ نہیں آنے دیا۔ ابھی نیکسٹ منتھ میری انگیجمنٹ ہے، اور میں آپ کو اپنی انگیجمنٹ کی پکچرز بھی سینڈ کروں گی، لیکن پلیز وہ شیئر نہیں کیجیے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کسی کو یہ بات پتہ چلے کہ میں نے آپ سے وظیفہ لیا ہے، تو میری پرائیویسی کا ضرور خیال رکھیے گا۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے، شزا سسٹر کے لیے، آپ لوگوں کی فیملیز کے لیے، آپ کی پوری ٹیم کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے ہمیشہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک آپ لوگوں کی نیکی قبول کرے، اور آپ لوگوں کو کبھی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی تمام خواہشات اور حاجات قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو سو مچ سسٹر اتنی پیاری دعا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، آمین۔ میری آپ سب کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چینل سے جڑے ہر انسان کی تمام خواہشات اور حاجات کو جلد سے جلد پورا کرے۔ آپ میں سے جتنے بھی لوگ وظائف کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ کے مقصد میں جلد سے جلد کامیاب کرے۔ مجھے علینا سسٹر کو اور ہماری ٹیم کو، ہماری فیملیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔